ہو رہے ہیں، پھر سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اور خاص طور پہ شخصیت عائشہ مقصود جیسی ہو جن کی بے لوث خدمات ہیں، جن میں سے میں صرف اردو کی بات نہیں کہوں گا بلکہ اردو سے ہٹ کے بیونڈ اردو، جس کو آپ بول سکتے ہیں روزگار، جابس، ایجوکیشن، کاؤنسلنگ وغیرہ بہت ساری چیزوں سے وہ ان کی وابستگی رہی ہے. اور ان کے جو احسانات کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ کے خدمات کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک مستفید میں سے میں بھی ہوں. میری جو فرسٹ جاب تھی وہ عائشہ مقصود ہی نے ریفر کیا تھا منصف میں ہوں آفاق ہے، اور ہمارے اور اس طرح سے ہوئی ہے. اور یہاں پہ اردو کی جب بات آ رہی ہے تو میں بتا دوں الحمدللہ اردو کے لیے مواقع کم نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں تو تھینکس ٹو آل سوشل میڈیا پلیٹفارمس، کیونکہ آپ کی آواز پہنچانے کے لیے، آپ کے بہت ساری چیزیں جانے کے لیے آپ یہ پلیٹفارمس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. محبوب خان اصغر صاحب جیسے دکھے، میں اٹھ کے نام بولتے ہی پہلے میں اٹھ کے ٹھہر گیا. محبوب صاحب میرے کو نہیں پہچانے، لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں کیونکہ میں ان کا فین رہ چکا ہوں، ان کی آواز کا. کیونکہ جتنی بیس ان کی آواز میں ہے، یہ ریڈیو کی بہت بڑی خاصیت ہے. کیونکہ میں ریڈیو سٹی، ریڈیو مرچے میں بھی کام کر چکا ہوں کہ ہم کتنی ویلیو دیتے ہیں ان آوازوں کو. اس طرح انفارچونیٹلی یہاں پہ پرائیویٹ ایف ایمس میں اردو کی کوئی پہنچ نہیں رہی ہے، چینلس بھی ہمارے پاس نہیں رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس طرح سے اب یوٹیوب کے جو بول بالا ہے، ایسے زمانے میں جب آپ پاکستان کے بہت سارے اردو سیریز دیکھتے ہیں تو ایسے موقع ہیں جو ابھی ریئلی ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنے طور پر. ایک بار پھر سے باؤنس بیک کر سکتے ہیں، پھر سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوالٹی اور تھوڑا سا اسٹوری لائن اور بہت سارے پروگرام کی پلاننگ ہونی چاہیے. ضروری صاحب سے بھی تعلق ہے، اور پھر اردو تو مادری زبان ہے. اردو کی خدمت، جیسے بھائی بولے خدمت، بہرحال بیڑا تو آپ کو ہی اٹھانا ہوگا. خدمت بھلے ہی مت کریے، اردو آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اردو کے لوگوں سے ملیں گے، ملائیں گے، ان کی ترقی اور ترویج کریں گے، تب ہی جا کے ہوگا. بھلے ہی خدمت نہ کہیں، اس کو نوکری کہہ لیں. ہم نوکری کرتے ہیں، اردو کی خدمت نہیں کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ لٹریری فورم آزاد لٹریری فورم ہے. یہاں صرف اردو تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ عوام الناس کی، انسانوں کی ترقی اور فلاح کے کام بھی اس میں سوچے جائیں. میڈیم اردو ہو یا زبان اردو ہو. طریقے رکھوں کہ جیسے بات ہو رہی تھی ابھی گائیڈنس وغیرہ یا خدمت کا جو جذبہ ہے، تو عائشہ مقصود صاحبہ شروع سے ہی اسی فیلڈ میں رہی ہیں اور اقرا سوسائٹی فار کیریئر گائیڈنس سے دور نہیں رہے ہیں. یا میں خود مولانا آزاد یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں، اردو یونیورسٹی سے کام کرتا ہوں، لیکن میرا ذہن یا میرا جذبہ جو ہے صرف اردو تک محدود نہیں ہے. یقیناً اردو میں نوکری کرتا ہوں، لیکن صرف اردو ایک میڈیم نہیں ہے جہاں سے انسان کی ترقی ہو یا مسلمانوں کی ترقی ہو یا آگے بڑھیں. تو دوسری زبانوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. بائی لنگول زمانہ ہے، صرف اردو تک ہی محدود نہ رہیں، اس زبان کے ساتھ ساتھ اس کو چلیں. دوسرے میں اپنے تاثرات بولوں تو ہماری تو شکایت ہے سب سے بڑی عائشہ مقصود صاحبہ سے. ہوتا یہ تھا، ایک مقابلہ تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، انوار العلوم جونیئر کالج میں مسعود صدیقی یادگار تقریری میں تو نام لکھا ہے اپنا، اور وہاں پر جا کے رٹ کے جاتے تھے. کچھ والد صاحب سے پوچھ لیتے تھے، کچھ ٹیچر سے پوچھ لیتے تھے، لکھ لیتے تھے. اور چونکہ 10ویں تک بہت سارے انعامات ملے تو وہ تھوڑا کانفیڈنٹ بھی تھا. اب گئے ہم وہاں جا کے ہم بڑی اس سے تقریر کرے اور اس کے بعد محترمہ کی بات کی، محترمہ بھی تقریر کرے. اب چونکہ ہم انعامات تھوڑا لینے کے عادی تھے، اسکول میں کوئی یا کالج میں انوار العلوم میں بھی انعامات جیت چکے تھے، تو انعام ہمارے کو نہیں ملا. تو وہ یاد ہے، وہ انعام جو ہے سو محترمہ عائشہ مقصود صاحبہ لے کر چلی گئی تھی. اور پھر ایک ہو تو بتاؤں میں، ایسے کئی غم ہم نے جھیلے ہیں کہ مقابلوں میں حصہ ہم نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ آپ کمرہ نمبر 57 میں جاوید صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہاں پر ہم تو کیا کریں کہ انعام نہیں ملا ہمارے کو، انعام نہیں ملا. تو اس کے بعد میں ویسے نثر کا آدمی ہوں، تقریر کا آدمی ہوں، جیسے منٹ اور اس میں بیت بازی میں اشعار ہمیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتے یا یاد نہیں ہوتے، انہیں بولتے. تو ایک مقابلے میں ہم حصہ لیے، تو ایک اور بھی محترمہ جو آج آنا تھا جن کو نہیں آئے ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. تو اس کے بعد اب ہمارے کو غصہ آیا کہ بھائی ہمارے ساتھ بادشاہی کی ہوئی جو جج صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے سو محترمہ کو انعام دیا. ایسا بولتے ہم انوار کالج سے گئے، کمرہ نمبر 57 بہت بڑی بات ہوتی، وہاں جا کے کچھ کرنا.
اور وہاں پر جو نظمیں رکھی گئی تھی اس میں سے ایک نظم سلیکٹ کر کے سنانا تھا. تو ہم گئے, اس کے بعد مقابلے میں نام لکھا. جیسے ہی ہماری باری آئی نظم سلیکٹ کر کے اسٹیج پر گئے. بولے کہ مجھے یہ مخدوم محی الدین کی ملی تھی. بولے میں یہ نظم نہیں پڑھوں گا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مقابلہ ہوا اس مقابلے میں جو نتائج کا اعلان کیا گیا اس سے ہم اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور یہ مقابلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حیدرآباد میں 92 سے 94 تک ایم اے اردو کیا تھا. اسی زمانے میں ادبی مقابلے ہوا کرتے تھے, تو یونیورسٹی آف حیدرآباد کی ٹیم کی قیادت میں کیا تھا, اور شاید عثمانیہ یونیورسٹی کی طرف سے عائشہ مقصود صاحبہ وہاں موجود تھی. تو آپ کے تعارف کے حوالے سے آج 5-7 منٹ جو بھی گفتگو کروں گا میں, کہ عائشہ مقصود کے تعارف کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں تہذیبی طور پر, سماجی طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے اور کیسے ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہم اساتذہ بیٹھا کیے تھے. میں فاطمہ پروین میڈم صاحبہ کو یاد کرنا چاہوں گا, اور پروفیسر بیگ احساس صاحب, اور پہلے عثمانیہ کے جو افضل الدین اقبال صاحب ہے, غیاث متین صاحب ہے, یہ اساتذہ ہیں یونیورسٹی آف حیدرآباد میں. آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. انہیں کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ زندگی کے کارواں میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور ایک فکر لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے آگے کی نسلوں. لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو, سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو کھول سکتے ہیں, سلیقے سے ہواؤں میں اردو کھول سکتے ہیں. کچھ لوگ ابھی باقی ہے جو اردو بول سکتے ہیں. اگر میرے یہاں کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو اردو کی شان میں کوئی شعر بولنا چاہے تو پلیز. نہیں ہے, اس کے بعد عشائیہ نہیں ہے, سنیکس ہے. کوئی بولا تو پراپر لے کے جائیے پرائز. بولیے ایک بندہ ایک پرائز لے کے جائے تو مجھے زیادہ سکون ہوگا. یہ اردو یونیورسٹی تو ہے نہیں کہ بجٹ ہے سب دے دیا جائے. جی میرا اپنا ہی ایک شعر ہے, چونکہ میں نے برطانیہ میں اور یورپ کے مختلف ممالک میں گزارا ہے. ہر دوسرا شخص وہاں اردو بولتا ہے. شعر ہوا, پھر اسی سے غزل ہوئی. اسی سے ایک شعر سنا رہا ہوں کہ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے. میاں ہماری زبان کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے. 92 میں میں ریڈی کالج سے انٹرمیڈیٹ کری, 95 میں نظام کالج, پھر اس کے بعد 97 سے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے, پھر ایم فل, پھر ملے اقرا, عوام, آل انڈیا ریڈیو اور پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن. ہر ایک کا ایک نمائندہ موجود ہے. 98 میں پالیٹکس میں انٹر کری تو اماں کو ایسا لگا کہ بس اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے. اور 99 جنوری میں میرا تبادلہ, میرا پارسل امریکہ ہوا. He is a Mukilteo City Council member, position 5. 3rd is a charm. تیسری دفعہ ریاض خان جیتے ہیں. میری کامیابی کے پیچھے میرے دوست, ماں باپ, سب کا ہاتھ ہوتا ہے. ریاض خان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ریاض خان از این ایروناٹیکل انجینئر, بوئنگ میں نوکری کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں اور ریاض انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ثم انشاءاللہ مکلٹیو میں جہاں مسجد نہیں ہے, مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے نمازیں پڑھیں گے. کون سی نماز ہوتی ہے جو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد خاص پڑھتے ہیں ہم؟ بالکل صحیح جواب, تراویح کتنے رکعت پڑھی جاتی ہے علی؟ 20 لے لیجیے. کتنے؟ 20 لے لیجیے علی. اور بھی کوئی یہاں سے جواب آیا تھا؟ 20 بولے, بالکل 20 رکعت. عمر فاروق کے لحاظ سے دیکھیں تو 20 لے لیجیے, دونوں بھی آپ لے لیجیے. شکریہ. جو تھی نا وہ واپس آئی ہے, تو نیچرل تھنگ ہے جب آپ کو پرانی یادیں واپس آتی ہیں تو ایک قسم کا الگ سے پھر سے دوبارہ جوش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے جا کے انشاءاللہ تھوڑے ادبی نشستیں اور بیت بازی کے مقابلے بھول گئی تھی, وہ بیت بازی کے مقابلے, اس قسم کی کچھ چیزیں آرگنائز کرانے کی کوشش کروں گی نوجوان نسل اور پرانے لوگ ان کے بیچ میں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ألم يجدك يتيما
فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. حاضرین اکرام، یہ آج کی جو نشست ہے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بالکل غیر رسمی نوعیت کی ہو. میں اپنے طور پر پوری کوشش کروں گا، ساتھ میں آپ حضرات کا بھی اگر تعاون رہے تو یہ غیر رسمی نشست ہو سکتی ہے، ورنہ اس طریقے سے مختلف مہمانان کو زحمت دی جاتی ہے. ہم نے ایسا کوئی گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں. گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر کچھ ایک مشترکہ نکات پر ٹھوس کام کرنے کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے. مشترکہ نکات میں اردو زبان کی ترقی و ترویج اور ایک اہم بنیادی نقطہ ہے. محترمہ عائشہ مقصود صاحبہ کے نام آج کے اس اجلاس سے ہمارے فورم کی یعنی آپ کے اور ہمارے فورم کی شروعات ہے. آج کے اس پروگرام میں حاضرین کی دلچسپی کو دیکھ کر مجھ کو توقع ہو چلی ہے کہ ہم سب حضرات کا تعاون اس طرح شامل رہے گا. انشاءاللہ ہم کہ آپ تمام کا اس سفر میں ہمارا ساتھ ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو زندہ باد، اردو پائندہ باد. شکریہ. خدا حافظ. مہمان نہیں بلکہ میزبان کہوں گا. میزبان کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا. میری مراد جناب ڈاکٹر مظہر قادری صاحب سے ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر کو ماشاء اللہ سے آپ تکلیف میں ہیں، وہاں پر اردو کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو سننا چاہیں گے. بہرحال میں عائشہ مقصود صاحبہ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے مصطفیٰ علی سلوکی صاحب کو جنہوں نے الف کا ایک پلیٹ فارم فلوٹ کیا ہے. ہم سب امید کرتے ہیں کہ جو ہے اردو کے فروغ کے لیے جو ہے یہ پلیٹ فارم بہت بہتر انداز میں کام کرے گا. مجھے بس بہت پہلے میرے والد صاحب جو عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اردو کے، ان کی ایکٹیویٹی بھی ہوا کرتی تھی شہر حیدرآباد میں حلف کے نام سے، حیدرآباد لٹریری فورم کے نام سے. تو اس زمانے میں 80s اور 90s میں کافی جو ہے گہما گہمی اور جو ہے مختلف شعراء کو جو ہے مدعو کیا جاتا تھا پروگرام کر کے کام کرنا ہے. ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم اردو کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اردو کی ترقی اور ترویج چاہتے ہیں، لیکن جب پروگراموں اور جلسے کی بات آتی ہے تو ہم برابر دیکھتے ہیں ہمیں گروپزم اور لوگوں کے ذہنوں میں جو چھوٹا چھوٹا تعصب ہے اس کو لے کر کے برابر ہمیں وہاں پر دوریاں اور تحفظات وہ دکھائی دیتے ہیں. تو اس کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے الف، جس کے لیے میں مبارکباد دیتی ہوں. اور آج میں یہاں آئی تو عائشہ آپ کے بارے میں تھوڑی جانکاری ملی اور کچھ تصاویر وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے تھے، تو اس طرح سے غائبانہ تعارف آپ سے ہے. لیکن آج ہی جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے سروری صاحب سے بھی کہا اور کسی سے بھی میں نے کہا کہ آج یہاں آنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں عائشہ مقصود صاحبہ کو، ان کی شخصیت کو اور ان کے کارناموں کو جو وہ اپنے وطن سے دور رہ کر امریکہ میں انجام دے رہی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جانوں، اور میں جاننے کے لیے ہی یہاں پر آئی ہوں. تو اس کے ذریعے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ آپ اردو کے لیے کافی کام کر رہی ہیں، اور خواتین کے لیے خاص طور سے انہوں نے ایک انجمن وہاں پر قائم کی ہے جس کا نام ہے بزم خواتین، اور اس کے تحت آپ خواتین کو فروغ دینے کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تمام دیگر ممالک سے جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور ہندوستان بھی ہے، وہاں کی خواتین کو جو گراں قدر خدمات وہ لوگ انجام دے رہے ہیں اس سلسلے میں بھی انہیں ایوارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ کس دورانیے سے ہوتا ہے اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے یہ سب تو مجھے نہیں. اردو کی تعلیم کے بارے میں ایک بات آئی تو اردو والے ہمیشہ، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایسا تصور آ گیا
کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریزی اب ملازمت کی زبان ہو گئی ہے، لہٰذا پورا کا پورا ریلا اردو کا اس طرف چلا گیا ہے، انگریزی میڈیم کی طرف۔ گلوبلائزیشن تو ہم سنے تھے، لیکن اردو کا بھی گلوبلائزیشن ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مگر خاص طور سے جو دکن میں اردو کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے بہت سارا کام کرنا ہے، کیونکہ میں اس لیے بھی بولنا چاہوں کہ میں گورنمنٹ اسکول سے میرا تعلق ہے، اردو میڈیم اسکول میں میرا تخرج ہوا، آج میں جو بھی ہوں ہے یہاں پر ایک ایک فرد میرے حساب سے وہ اس پروگرام کی کامیابی کا ضامن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جو پہنچا یہی نام پہنچا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الف کا پہلا پروگرام ہے، اور اگر یہ پروگرام آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے تو وہ محترمہ کی شخصیت کی وجہ سے ہوا ہے، میں ایسا مانتا ہوں۔ زیادہ اور بڑی لمبی تمہید یہ کہ میں ایک اور یہاں پر ہمارے ساتھ حاضرین میں بیٹھے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے تاثرات، مختصر سے تاثرات کو ہمارے پاس پیش کریں، آپ لوگوں کی گوش گزار کریں۔ میری مراد ڈاکٹر عبدالرب منظر صاحب سے ہے، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے آپ ایسوسیٹ مل کر بیٹھے تمام زمائے کرام اور سامعین نظام، آزادی کا یہ فائدہ ہے کہ سامعین میں سے جس کو چاہے اٹھا لیجیے، بات کرا لیجیے، بڑا مرحلہ ہے۔ یقیناً میں مصطفیٰ علی صبری صاحب برابر میسج دیکھتا رہا، اس وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا، ایک اردو کے نام پہ، ایک مصطفیٰ علی صبری صاحب کے نام پہ، جیسا کہ محبوب اسلم صاحب نے بتایا اردو کا جو بھی پروگرام اس میں شامل ہونا چاہیے، اور یقیناً ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جس میں نہیں ہو پاتے ہیں لوگ، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو شناسائی ہوتی ہے، ان سب کے پیش نظر میں یہاں پہ آ گیا۔ اب ڈاکٹر عائشہ مقصود صاحبہ کے بارے ایڈیشن وغیرہ میں تو خیر کسی پروگرام وغیرہ میں آتا تھا تو نام سنتا تھا، اس سے ملاقات تو نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، سربری صاحب کے توسط سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طریقے سے خیر یہاں حاضر ہونے کا یہ سزا ہے میری کہ میں اچانک مجھ کو مائک پر کھڑا کر دیا جائے، اس میں یہ کہا جائے کہ آپ اردو کے استاذ ہیں لہٰذا آپ کو آنا ضروری ہے، استاذی کا سکہ زمانہ ہے، یا بتانا ہے واقعہ اردو کے استاذ ہیں یا نہیں، اور برجستگی بولنے کا یہ بڑا معاملہ گروپ کریٹ ہوتا ہے اور مجھے بھی شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے میں اس کو سے ایگزٹ ہو جاتا ہوں، اس کو گروپ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا ہے، کیونکہ آئے دن اتنے گروپ وجود میں آ رہے ہیں جس میں خاص و خاشاک ہوتا ہے، کوئی کی خرابی ہو جاتی ہے اس میں، تو میں اب مصطفیٰ علی صبری صاحب سے معذرت کے ساتھ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ اس میں شامل کر دیں۔ اور پروگرام میں شرکت کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ اس کے قیام کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، شروع سے اشتیاق رہا، اسی شوق میں یہاں حاضر ہوا۔ تو شخصیتیں ہیں جو حیدرآباد سے تعلق ہے اور جا کے بنایا اور اردو کی خدمات کرتی رہی ہے۔ میں احمد فراز ان کا شعر یہاں دہرانا تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو محترمہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تنظیم، کسی بھی تنظیم کا قیام عمل میں لانا بہت آسان ہے۔ میں بھی مرزا غالب اکیڈمی کا متحد عمومی ہوں، 3-4 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن اس کے جلسے اور کامیاب جلسے منعقد کرنا ایک بڑا کام ہے، وہ